بیوی اگر ناراض رہتی ہو تو شوہر کیا کرے؟ میری بیوی زیادہ تر ناراض رہتی ہے اور ناراضی کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. اس صورت میں میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ عباس صاحب، اسلام آباد سے. بھائی آپ کسی ذریعے سے معلوم کروائیں بیگم سے، آپ خود نہ کریں، کسی ان کی کوئی سہیلی ہو، کوئی فرینڈ ہو یا کوئی ریلیٹیو ہو، اس سے معلوم کروائیں کہ بھئی پرابلم کیا ہے، کیوں ناراض رہتی ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں. پھر بھی کوئی معقول بات سامنے نہیں آتی تو پھر وہ بات عورتوں کی نہیں شوہر سے مزاج مل رہا ہوتا، ان کو شوہر پسند ہی نہیں ہوتا، تو منہ بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ. تو ایسی صورت میں یا تو گزارا چلائیں کہ بھئی اسی طرح گزارا کر رہے ہیں زندگی بھر، یا یہ کہ میاں بیوی بیٹھ کے بات چیت کر لیں کہ بھئی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ ناراض رہتی ہو تو ہم دونوں آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. آپ کہیں ایسی جگہ کر لینا عدت کے بعد جو جس سے آپ خوش رہا کریں، اور میں بھی ایسی جگہ کر لوں گا جو مجھ سے خوش رہا کرے گی، بشرطے کہ اس میں کوئی بڑا فساد نہ ہو. بعض دفعہ بچے ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر علیحدگی میں بڑے نقصانات کا خطرہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس علیحدگی میں کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا سامنے تو پھر آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے علیحدگی کا راستہ اختیار کر لیا جائے. آپ ایسی جگہ شادی کر لیں جو آپ سے خوش رہتی ہو، اور وہ بھی ایسی جگہ شادی کر لیں جن سے یہ پھر ہم ناراض نہ رہا کریں، خوش رہا کریں. اور اگر یہ مشکل ہے آپ کے لیے یا اس میں نقصان کا خطرہ ہے، جو کہ عام طور پر ہوتا ہے، اس لیے ڈیورس کا مشورہ نہیں دیا جاتا کہ اس میں نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں، تو پھر ایسی کنڈیشن میں بھائی برداشت ہی کریں. اور کیا ہے، پھر آپ کے پاس اللہ نے ایک اور شادی کا آپشن دیا ہے، آپ ایک اور شادی کر لیں، اس کو الگ گھر دے دیں. اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کوئی بہت ہی غریب لڑکی سے کر لیں جس کے نان نفقہ اٹھانا آپ کے لیے آسان ہو. تو اس سے امید ہے کہ یہ جو ناراض رہ رہی ہیں یہ ایک ہی دفعہ میں طبیعت سے ناراض ہو کے پھر خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی وہ ایک دفعہ ریئیکشن تو بہت ٹائٹ خاندانی قسم کا ہوگا، لیکن وہ ساری ناراضی جو موت تک ہونی تھی وہ ایک ہی دفعہ میں نکل کے، امید ہے پھر جب تک کمپٹیشن نہیں ہوتا نا تو بعض جگہ پر پھر جو ہے نا وہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ کی زندگی میں یہ پوری تقریر اس صورت میں کر رہا ہوں کہ فرض کر رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. باقی حقیقت کیا ہے یہ تو کوئی آپ کی بیگم سے جا کے پوچھے تو وہ بتائیں گے نا کہ میں کہاں ناراض رہتی ہوں، ناراض تو یہ رہتے ہیں. تو میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، یہ بحث میں نہیں جا رہا. میں تو کہہ رہا ہوں جو آپ نے لکھا ہے فرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعی صحیح لکھا ہے، اس فرضی بات پر میں جواب دے رہا ہوں. تو حقیقت کیا ہے یہ آپ جانیں، آپ کی بیگم جانے اور اللہ جانے. تو اگر کسی بھی میاں کی بیگم اس طرح کی رہتی ہے نا جو بلا وجہ ناراض رہتی ہے، تو تجربہ یہ ہے کہ جب میاں ایک اور شادی کر لیتا ہے تو وہ پھر بلا وجہ کم از کم ناراض نہیں ہوتی. کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے، میں اگر تمیز سے نہیں رہوں گی تو وہ ادھر چلا جائے گا. تو مردوں کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے اور خواتین کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے. تو اس میں یہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے، یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. ورنہ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر صبر کریں. دنیا میں سارے مزے کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، اگر تم مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو طلاق تک نوبت آتی ہے. تو گھر بسانے کے لیے کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں ایک عیب ہے کہ یہ ناراض سی رہتی ہے، ہو سکتا ہے بہت ساری خوبیاں بھی ہوں، تو ان خوبیوں کو دیکھیں. جیسے کہ قرآن نے کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. خاص طور پر اللہ نے زوجہ کے بارے میں کہا کہ اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے اس میں ایک چیز کو تم ناپسند کرو لیکن کچھ اور ایسی خوبیاں بھی ہوں جو تمہیں دوسری عورت میں نہ ملیں. یہ سوچ کے بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے. عورت کا جو اصل وظیفہ ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے. قرآن مجید میں صاف ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو. مجبوری ہو تو جاب بھی کر سکتی ہیں. تو جب بیٹا ماشاءاللہ جوان جاب کر رہا ہے تو والدہ کو کے لیے افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ شریعت کے مزاج کے خلاف مطابق یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے. اگر بہرحال وہ جاب کرتی ہے اس شریعت کے یعنی پابندی کا خیال کرتے ہوئے اس جاب کو حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن بہرحال یہ کام شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. الا یہ کہ کوئی ایسی جاب ہو جس میں انسانیت کی خدمت ہو جو خواتین ہی کر سکتی ہیں، جیسے کوئی گائنی کی ڈاکٹر ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بعض ایسے چیزیں پرچیز کرنی ہوتی ہیں. خواتین کے کچھ لباس ہوتے ہیں جو مردوں کے لیے ان کو سیل کرنا حیا کے خلاف ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جس میں خواتین ہی کی ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بلا ضرورت شدیدہ عورت کے لیے شریعت میں جاب کو پسند بہرحال نہیں کیا گیا. قرآن مجید کے نسخے پر کچھ لکھنا کیسا ہے؟ بنت یوسف
اگر کوئی آن لائن قرآن پاک کے ترجمے کا کورس کر رہا ہو اور وہ اس کے لیے گھر میں تلاوت والا قرآن استعمال کرے اور اس پر پینسل وغیرہ سے لکھ لیا کرے تو اس میں کوئی بے ادبی یا گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے، وہی لکھ سکتے ہیں۔ پرنٹڈ تصویروں کو کس حد تک مٹانا ضروری ہے؟ مسز شہریار کراچی سے۔ بچوں کی کتابوں پر اندر اور باہر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں انہیں کس حد تک مسح کیا جائے؟ کیا صرف آنکھوں پر بلیک مارکر پھیر دینا کافی ہے؟ اس طرح گڑیا کو کس حد تک مسح کیا جائے گا؟ صرف آنکھوں پر بلیک مارکر نہیں، اس کی ناک بھی آپ کر دیں تاکہ پورا چہرہ مسح ہو جائے۔ آنکھیں اور ناک اگر آپ نے مسح کر دی تو انشاءاللہ وہ پھر اس میں گناہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح بچوں کی جو گڑیا ہوتی ہے اس میں اگرچہ اختلاف ہے فقہا کا کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے یا نہیں، تو راجح قول یہی ہے کہ بچی کے لیے جاندار گڑیا سے کھیلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیا سے کھیلتے تھے، تو بہت سے فقہا کی رائے یہ ہے کہ اس گڑیا کی تصویر واضح نہیں تھی، اس لیے کہ تصویر کی جو ناجائز ہونے کے جو دلائل ہیں جو پتلے کے، اور اس میں تو کوئی فرق نہیں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اتنے شدید ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ جو ایک روایت آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ گڑیا سے کھیلتی تھی، ان کے پاس ایک گڑیا تھی، تو وہ واضح نہیں ہے اس میں کہ وہ گڑیا کی شکل واضح بھی تھی یا نہیں تھی، کیونکہ جو گڑیا کی شکل اگر واضح نہ بھی ہو تو بھی عربی میں اس کو دمیا کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن دیگر فقہا اس کے قائل ہیں کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے۔ احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ آپ بچیوں کو جاندار یعنی چہرے والی گڑیا سے نہ کھیلنے دیں۔ اگر بچی کے لیے آپ نے گڑیا خریدی ہے تو اس کے چہرے کو یعنی آنکھوں کو اور ناک کو آپ مسح کر دیں، اس کو جلا دیں یا کوئی ایسا بنا دیں، کچھ بگاڑ دیں اس کو، تو پھر جائز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کلاس میں سب آیتیں سجدہ والی آیت پڑھیں تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ گل جان بشیر کراچی سے پوچھتے ہیں۔ ہم تجوید کی کلاس میں، اچھا یہ پوچھتے ہیں لیکن یہاں سوال پوچھنے والی لڑکی ہے، خاتون ہے، تو یہ بنت گل ہوں گی میرا خیال ہے۔ ہم تجوید کی کلاس میں 21 لڑکیاں پڑھتی ہیں، جب سجدے کی آیت آتی ہے تو ایک دفعہ باجی وہ آیت پڑھتی ہیں اور ایک دفعہ سب الگ الگ اس آیت کو پڑھتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کل کتنے سجدے لازم ہوں گے؟ ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ سجدے والی آیت بار بار پڑھی جائے یا کسی سے بار بار اسی آیت کو سنا جائے تو ایک سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ہاں، مختلف آیتیں اگر سنی جائیں یا پڑھی جائیں تو پھر مختلف سجدے واجب ہوتے ہیں، اور ایک ہی کلاس میں ایک آیت کو ایک ہی مجلس میں اگر آپ کئی دفعہ پڑھیں گے تو ایک واجب ہوگا، مجلس بدل جائے گی تو 2 سجدے واجب ہو جائیں گے، جتنی مجلسوں میں پڑھیں گے وہ۔ لیکن کلاس میں اگر جگہ بدل جائے نا، یعنی ایک ہی کلاس میں آپ ایک کونے سے اٹھ کے دوسرے کونے پہ چلے جائیں، یا مسجد کے ایک ہال میں، مسجد میں آپ ایک جگہ سے، مسجد میں تو ہال بھی نہیں، مسجد میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں تو بھی وہ ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن مسجد اور کلاس کے علاوہ آپ اگر ویسے ہی کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جائیں اور پھر سجدہ تلاوت والی آیت پڑھیں تو پھر مستقل سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو صورت پوچھی ہے اس کا جواب تو بہت سادہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی ایک آیت پڑھی جائے گی یا سنی جائے گی اسی مجلس میں، اسی کلاس میں، تو وہ ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اے اللہ اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کہے گا یہ 2 بہت بڑے جرم کر کے آیا ہے، ایک خالق کا حق اس نے ادا نہیں کیا اور ایک مخلوق کا حق ادا نہیں کیا۔ خالق کا حق کیا تھا؟ لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ جو عظمت والا ہے یہ اس کے وجود پر، اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم خود بخود وجود میں آتے ہیں، خود بخود سارا نظام چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ اللہ کی نظر میں ان سائنسدانوں کی کیا ویلیو ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات آٹومیٹیکلی وجود میں آئی ہے۔ اللہ کی نظر میں ان کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں۔ بہت بڑا جرم ہے، بنانے والے کا انکار کر دیا۔ کوئی چیز وجود میں آتی ہے سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کس نے بنایا۔ کوئی بھی چیز جس میں تھوڑی سی بھی ڈیزائننگ ہو، تھوڑی سی بھی مینجمنٹ ہو، کبھی نہیں کوئی کہتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گیا۔ کمال کی بات یہ ہے جس کمپنی نے بنایا اس کمپنی کا انکار کوئی نہیں کرتا۔
جس مزدور نے عمارت بنائی آج تک اس مزدور کا کسی نے انکار نہیں کیا. کوئی ایسا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا جس نے مزدور کا انکار کر دیا ہو کہ یہ مزدور نے نہیں بنائی، یہ بلڈنگ خود ہی بنی ہے. جس انجینئر نے موبائل بنایا اس کا کسی نے کبھی انکار نہیں کیا. خدا ملا تھا انکار کرنے کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اللہ تو آگے کی بات کرتے ہیں. آج لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا کہ نہیں. اللہ تو کہتے ہیں جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مار کے دوبارہ زندہ کرے گا. اس سے اگلے اسٹیپ پہ سوچو. سوال یہ ہوتا ہے نا، مر گئے تو ہڈیاں ہوں گی، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تو ان سوالات کے جواب دے رہا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا. اور آپ اس میں الجھے ہوئے کہ پہلی دفعہ بھی خود سے بنے کہ کسی نے بنایا ہے. اللہ تو اس سے اگلی بات کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے. اتنا ایمان لانے سے جہنم سے نجات نہیں ملے گی. مشرکین مکہ مانتے تھے کہ کسی نے بنایا ہے. اللہ نے کہا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. کیونکہ کافر اعتراض اس زمانے میں کرتا. کچھ لوگ اس زمانے میں ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، جو کہتے تھے کوئی نہیں ہے بنانے والا. یہ بہت تھوڑے تھے. میجورٹی کہتی تھی کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتا. لیکن وہ یہ کہتے تھے دوبارہ نہیں بنیں گے، دوبارہ نہیں بنیں گے. میں اتنا زور کیوں لگاتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں پھر وہی ٹاپک ایتھیسٹ پہ آپ پیچھے پڑ جاتے ہو، پھر وہی. بھائی سارا مسئلہ یہی ہے. موت کے بعد دوبارہ زندگی کا نہ یقین ہے نہ استحضار ہے. تبھی تو بدماشی ہے ساری. دیکھو آپ کو پتا ہو کہ 50-60 سال کے بعد میں نے وہاں سیٹل ہو جانا ہے. لوگ جاتے ہیں نا، امریکہ جاتے ہیں جاب کے لیے، سعودیہ جاتے ہیں. ان کو پتا ہے یار 60 سال میں ریٹائر ہو کے ہم نے کہاں آنا ہے؟ پاکستان آنا ہے. تو تیاری شروع کر دیتے ہیں نا، یار یہاں پہلے سے دکانیں خرید کے رکھو، ہوٹل بناؤ، کیونکہ ہم نے بالآخر ریٹائر ہو کے آنا کہاں ہے؟ پاکستان موو کرنا ہے. فیملی ہماری وہیں ہے، قبر تک کے لیے جگہ دیکھ لیں گے. بھائی ہم نے موو کر کے آنا پاکستان ہے واپس، تو ہم یہیں پر سیٹلمنٹ کے لیے یہاں پر جو ہے نا، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں، یہاں پراپرٹی خرید رہے ہیں. کیوں بھائی یار جتنے بھی سال ہو، 50-60 سال کے بعد تو بالآخر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں. یار بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ لے لو، 2 ناظم آباد میں لے لو. سنا ہے نیا ناظم آباد پانی میں نہیں ڈوبا. صحیح ہے نا؟ مجھے کوئی کمیشن نہیں ملے گا اس سے. تو سنا ہے جی یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس طرح کر کے نا. بات ایک چھوٹی سی کر دوں، میں کبھی کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاؤں، ہوٹل کے مالکان مجھ سے ویڈیو بنوا لیتے ہیں کھانا کیسا لگا. میں بولتا ہوں بہت اچھا لگا. بولنا پڑتا ہے نا، یہ تھوڑی بولوں گا کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا. تو وہ ویڈیو چلتی آتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جو جیسے فنکار اداکار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے آپ یہی کباب کھائیے اور بہت اچھے ہیں. تو میرا یہ کام نہیں ہے. نہ مجھے کمیشن ملتا ہے، نہ کوئی پیسے، نہ میں کسی کی پبلسٹی کے لیے جاتا ہوں. جا کے لوگ کیش کرا لیتے ہیں. چلے گئے تو لوگوں نے کیش بھی کرا. اب ان کو منع نہیں کیا جا سکتا اس وقت. ہم تو ایسی تفریح میں کہیں چلے گئے، اب وہ فوراً کہتے ہیں مفتی صاحب ایک ذرا آپ تھوڑا سا ویڈیو ریکارڈ کروا دیں، کیسا لگا کھانا. اب میں نہیں، یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے نا کہ آدمی کیسے منع کرے اس کو. میں بولتا ہوں ماشاء اللہ بہت اچھا لگا کھانا. تو یہ وہی ہے 50-50 میں جو کمنٹری کروا رہا تھا نا، بندوق پیچھے رکھی ہوئی تھی. وہ کہہ رہا سلیم اللہ بہت اچھا ہاکی کھیل رہا ہے نا. 50-50 آتا تھا، اس میں دکھایا ہاکی کی کمنٹری ہو رہی ہے، سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں سلیم اللہ تو کھیل نہیں رہا صحیح طریقے سے. کہہ رہا نہیں بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگوں نے کہا یار ہم جا رہے ہیں اسٹیڈیم چھوڑ کے. کہہ رہے تم جہنم میں جاؤ، سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. آخر میں رونے لگا کہ اللہ کی قسم بہت اچھا کھیل رہا ہے. روتے روتے بتا رہا ہے، کیمرے میں دکھایا پیچھے پسٹل رکھی ہوئی ہے اس کے ہاتھ. اس میں یہ شو کروایا تھا کہ کمنٹری کرنے والوں کو بھی نا بعض دفعہ خرید لیتے ہیں. واللہ عالم، اللہ ہی جانے صحیح غلط ہے، لیکن وہ بھی کسی کھلاڑی کو اوپر لے جا رہے ہیں، کسی کو. دنیا میں ہر چیز اب ایک وہ بن چکی ہے نا، کمرشل ہو چکی ہے ہر چیز. تو اب مفتی بھی کمرشل ہو گئے ہیں، مولانا بھی کمرشل ہو گئے ہیں. وہ نہیں بھی ہوتے، لوگ ان کو کمرشل کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. اب کئی بار ہم ویسے ہی چلے گئے کہیں ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے، دل چاہ رہا تھا کہیں بیٹھنے کا، کھا لیا.
فوراً وہ پھر ہوٹل کا مالک آ جاتا ہے, ایک سیلفی, اور پھر بتائیں کیسا لگا. میں کہتا ہوں بہت اچھا لگا. نہیں بھی لگا ہو تو کیا کہتا ہوں, بہت اچھا لگا. پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق. بندوق کا مطلب دباؤ تو ہے نا, ویسے تو اچھا ہی ہوتا ہے عام طور پہ, تبھی تو گئے تھے کہ اچھا رپورٹ تھی کہ بھائی یہاں کا کھانا اچھا ہے تو چلے گئے. تو اس میں آپ بدگمان نہ ہو کہ مفتی صاحب نے کوئی کمیشن لیا ہے, یا مفتی صاحب کی کوئی پارٹنرشپ ہے ہوٹل والے کے ساتھ کہ میں اس کو پروموٹ کروں گا, آدھے پیسے تیرے آدھے میرے, ایسا کوئی کہانی نہیں. میرا کوئی بزنس پارٹنر ان چیزوں میں نہیں ہے. بزنس ہے میرا, لیکن وہ بالکل چینل سے اور مذہب سے اور ان چیزوں سے ہٹ کر ہے. اس کو میں کبھی بھی بیان کے دوران تذکرہ بھی نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ ان چیزوں میں اس کو کیش نہیں کرانا چاہتا. میں نے جو کمپنی بنائی تھی بہت پہلے, اس کا نام بھی اپنے نام پہ نہیں رکھا, اس لیے کہ میں نے کہا یار میرا نام دین کے حوالے سے مشہور ہوا ہے, میں اسی کو میں کمپنی بنا کے اس کا بزنس کرنا شروع کر دوں. بالکل ایسا نام رکھا ہے, آپ کو کبھی دماغ میں نہیں جائے گا کہ مفتی صاحب کی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, ایسا نام رکھا. تو تبھی وہ چل نہیں رہی, یعنی چل تو رہی ہے لیکن ایسے نہیں چل رہی جیسے کمپنیاں چلتی ہیں. تو اس سے یہ کہ پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا ہے. تو خیر, تو قرآن میں جو بار بار کہتا ہوں نا, موت کے بعد زندگی, ملحدوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں, لبرل لوگوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں. بھائی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہی ہے, آخرت پر یقین, استحضار ہو جائے نا تو ہمارا لائف اسٹائل خود بہت چینج ہو جائے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو میں مثال دے رہا تھا, سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے, سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے, بہت سے لوگ جاب کر رہے ہیں, تو وہ یہیں پراپرٹی خریدتے ہیں نا. ایسے بھی لوگ ہیں, ایک صاحب جاب کر رہے تھے, وہ انجینئر تھے, یہاں انہوں نے بیکری بنا لی کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی کمپنی میں بطور انجینئر تو لگ نہیں سکتا, تو کوئی تو بزنس ہونا, بیکری بنائی انہوں نے, وہ دبا کے چلا رہے ہیں, بہترین چل رہی ہے. وجہ کیا ہے, اس کو پتا ہے بھائی 60 سال کے بعد میں نے جانا کہاں ہے, پاکستان, لہذا اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دے. بعض لوگ خود انویسٹ نہیں کرتے, وہ اپنے بچوں کو اسٹیبل کر دیتے ہیں کہ بیٹا اب میں آ رہا ہوں, تم نکل لو کہیں, یا میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے, اب تم گھر سنبھالو تو میں ریٹائرمنٹ لے کے واپس آ جاؤں. تو 60 سال, آپ اس 60 کو اگر 80 کر دیں, اگر 80 ہو جائے ریٹائرمنٹ کی عمر, تو لوگ 80 سال کے بعد کی پلاننگ شروع کر دیں گے. مجھے بتاؤ, اس دنیا سے ہم ریٹائر ہو جائیں گے نا 60, 70, 80 میں, کیا خیال ہے؟ اسے تو پتا ہے کہ 60 سال سے پہلے ریٹائر نہیں ہوں گا میں, ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ 60 سال سے پہلے آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور چلو فرض کر لو آپ تقوی کی اس مقام تک نہ جائیں جہاں تک اہل اللہ گئے ہوئے, وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. ہم میں سے ہر شخص فرض کر لے کہ میں 80 سال کے بعد ہی ریٹائر ہوں گا اس دنیا سے, یعنی میں مروں گا 80 سال کے بعد. حالانکہ اس مجمع میں مجھ سمیت جتنے لوگ بیٹھے شاید 2, 4, 80 کراس کر پائیں, بمشکل 1 یا 2 ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی فار یور کائنڈ, کیا کہتے ہیں, فار یور کائنڈ انفارمیشن, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم میں 80 کوئی بھی پہنچنے والا نہیں ہے. کیوں؟ آپ قبرستان میں اتنے لوگ, قبر جو ہے نا, فرض کر لو جا کے جتنی قبریں ہیں نا, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں قریب قریب سمجھو سارے قبرستان, ان کی عمریں چیک کرو آپ, 100 قبروں میں ایک بھی آپ کو 80 والا نہیں ملے گا. 1000 میں شاید 2, 4 مل جائیں جو 80 کراس کیے تھے انہوں نے, 1000 میں بمشکل 2 یا 3 ایسے ملیں گے. میں نے یہ کام کیا ہے, میں ہوائی بات نہیں کر رہا. قبرستان میں میں نے سروے کیا ہے کہ یار یہ قبر پہ جو تختیوں پہ جو ایج لکھی ہوئی ہے کہ کب کتنے سال میں ان کا انا للہ ہوا تھا, تو 70, 76, 40, 35, 30, 65, بہت زیادہ 71, 72, بہت تھوڑے 71, 72 کے ملیں گے. 80 کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قبرستان 80 سال پہلے تھا ہی نہیں, بہت کم ملیں گے 80 کے آپ. اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے, صحیح حدیث ہے بخاری کی ہے یا مسلم کی, مجھے یاد نہیں رہا, اعمار امتی ما بین 60 الی 70. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان, یعنی میجورٹی 70 کراس کرنے سے پہلے مر جائے گی. یہ نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا, اور قبرستان میں جا کے دیکھ لو, آپ کو یہ حدیث آج بھی بالکل نظر آئے گی کہ بالکل نبی نے صحیح فرمایا. 70 سے اوپر آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے.
تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یار 80 فرض کر لو بس. اس مجمع میں 2-3 لوگ ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں پہنچوں گا؟ مجھے بھی نہیں لگتا میں پہنچوں گا. یہ تو ابھی ہم ایسے رکھ رہے ہیں نا پراٹھے وراٹھے. کب تک چلیں گے پراٹھے؟ آہستہ تو بڑھاپا ہے بھائی آگے. میں سوچ رہا ہوں تھوڑا شادی کی باتیں بھی کم کروں تاکہ ایک دم چھوڑنے میں